سعدی کی لائبریری میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، سعدی کی لائبریری میں خوش آمدید ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے شعلوں کے کفن میں کیا ہوا۔ زہرا جمال نے ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، مگر ملک کافور نے اس کے ہر عذر کو جھٹلا دیا۔ اب وہ براہ راست اس موضوع پر آ گیا جو زہرا کے لیے کسی بھی لمحے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ علی امر آج چتور روانہ ہو گیا اور اس طرح کہ اس کے دامن پر تیری لگائی ہوئی تہمت کا عکس تک نہیں تھا۔ ملک کافور کی آواز میں سارے زمانے کی نفرتیں اور غصہ سمٹ آیا تھا۔ ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ اس کی پوری شخصیت کو داغدار بنا دے، لیکن ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ دہلی سے رخصت ہوتے وقت علی امر کے ماتھے پر فکر و پریشانی کی ایک لکیر تک نہ تھی اور اس کے دامن پر سیاہی کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ ہماری نافرمانی کی یہ گناہ گار رسم کیوں روا رکھی گئی؟ ملک کافور کے لہجے سے مسلسل قہر و نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ زہرا جمال نے ایک اور جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ حضور، میں اپنی بیماری کے سبب سے افریدی سے بروقت رابطہ قائم نہ کر سکی۔ پھر جب میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے اسے ملنے کی کوشش کی تو وہ چتوڑ جا چکا تھا۔ میں اپنی اس کوتاہی پر بہت شرمندہ ہوں۔ آج میں خود ہی حضور کو اس ناخوشگوار واقعے کی اطلاع دینے والی تھی کہ آپ نے کنیز کو طلب کر لیا۔ زہرا جمال نے اپنی دانست میں ایک معقول بہانہ تراشا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ طاقتور بھیڑیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بڑے پراسرار قوانین رکھتے ہیں۔ ہمارے مخبروں نے ہمیں اسی رات اطلاع دے دی تھی کہ تو نصف شب کے قریب آفریدی کے گھر میں داخل ہوئی تھی اور پھر اندرون خانہ ایک طویل وقفہ گزارنے کے بعد تو نے اپنے مکان کا رخ اختیار کیا تھا۔ اس بار خلاف معمول ملک کافور کی آواز سرد تھی، ایسی سرد جیسے کوئی اژدہا اپنے شکار کو قریب پا کر لذت و آسودگی کی سانسیں لے رہا ہو۔ اس انکشاف کے بعد زہرا جمال اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکی۔ کچھ دیر کے لیے اسے ملک کافور اور اقتدار کے ہاتھوں کی درازی کا اندازہ نہیں رہا تھا۔ بازی یقیناً مات ہو چکی تھی، مگر درباری رقاصہ پھر بھی اس امید پر ملک کافور کے سامنے کھڑی تھی کہ شاید پنجہ ستم سے نجات کا کوئی پہلو نکل آئے، لیکن یہ اس کا خیال خام تھا۔ ذہین شاطر مہروں کی سرکشی کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ زہرا جمال نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ملک کافور کی طرف دیکھا، پھر اس کی تمام خوش فہمیاں فنا ہو گئیں۔ ملک کافور کی آنکھوں میں وہی درندگی لوٹ آئی تھی۔ یہ تیرا تیسرا جھوٹ ہے۔ ملک کافور کا لہجہ اچانک آتشی ہو گیا تھا۔ اصولاً ایک ہی جھوٹ پر انسان کو اس کی قوت گویائی سے محروم کر دینا چاہیے، مگر ہم نے ایک کمزور عورت ہونے کی وجہ سے تجھے 3 مواقع فراہم کیے۔ پھر بھی تیری فریب کاری کا یہ کمال ہے کہ تو ہر بار نئے زاویے سے جھوٹ بولتی رہی۔ اب تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو اپنے منہ میں اتنی گندی زبان رکھ کر آزادانہ گھوم سکے۔ ہم نے تجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر کہیں بھی زبان لڑکھڑائی تو پھر تیری سانسوں کا توازن برقرار نہ رہ سکے گا۔ ہمیں شک نہیں یقین ہے کہ تو علی امر کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے اور تو نے ہمارا منصوبہ اس پر ظاہر کر دیا ہے۔ زہرا، تیری اس نادانی نے بڑی زہرناک فصل بوئی ہے جسے تو خود کاٹے گی اور تیرا محبوب بھی۔ میرے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کر سکتے ہیں، مگر میری زبان حکومت کے کسی راز کو فاش کرنے کی مجرم نہیں ہے۔ زہرا کے لہجے میں وہی اعتماد تھا جو انسان کو خوف مرگ سے یکسر آزاد کر دیتا ہے۔ ہم ابھی تیرے سچ اور جھوٹ کو پرکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک کافور نے ان ستمگر جلادوں کو طلب کر لیا جو تشدد کے ذریعے جھوٹ اور سچ کی پہچان کراتے تھے۔ زہرا جمال کو پتھر کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، پھر اس کے شیشہ جسم پر مسلسل تازیانے برسائے گئے، مگر زہرا جمال کی زبان پر ایک ہی جملے کی تکرار تھی: میری علی امر آفریدی سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور میں نے کوئی سرکاری راز فاش نہیں کیا ہے۔ پھر جب زہرا کا پورا جسم گلنار ہو گیا اور وہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئی تو ملک کافور نے ہاتھ کے اشارے سے جلادوں کو روک دیا۔ سیاد کے لیے ایک بے بالوں پر چڑیا کا گلا گھونٹ دینا بہت آسان تھا، مگر ملک کافور کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ صرف رقاصہ کی موت سے اسے تسکین حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ملک کافور نے شاہی دربار میں زہرا جمال کی زندگی سے بہت زود کمایا تھا اور اب وہ اس لاش سے بھی ایک بڑا نفع وصول کرنا چاہتا تھا۔ زہرا کو آزاد کیا گیا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہ سکی تھی۔ ملک کافور نے خفیہ طور پر ایک شاہی طبیب کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ انسانوں کو شفا بخشنے والا وہ شخص کچھ دیر تک اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہا جس کی سحرکار آنکھیں کسی بجھتے ہوئے چراغ کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ مسیحا کے دل میں ایک درد سا اٹھا، مگر سر جھکا رہا کہ کہیں ملک کافور چہرے سے اس کے جذبات کا اندازہ نہ کر لے۔ شاہی طبیب زہرا کے جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کہیں شام کے قریب وہ اپنی کوششوں میں اس حد تک کامیاب ہو سکا کہ رقاصہ آنکھیں کھول کر اپنے گرد و پیش کی جابرانہ فضا کو دیکھ سکے اور اگر اس سے کوئی بات کی جائے تو وہ رک رک کر نئی فواز میں جواب دے سکے۔ پھر جب رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو ملک کافور نے زہرا جمال کو بڑے رازدارانہ طریقے سے ایک پالکی میں ڈال کر اس کے گھر بھجوا دیا۔ زہرا اس حالت میں گھر پہنچی تو وہاں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ اندھی ماں اور چھوٹے بہن بھائی زہرا کی بے کسی کا ماتم کرنا چاہتے تھے، مگر زہرا نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا: ظلم کے گنبد میں انسانی چیخ گونج تو سکتی ہے مگر باہر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ وہ آواز خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں تمہاری آوازیں گم ہو جائیں۔
خود غرضی اور ہوس کے میل سے پاک ان آوازوں کو سننے کے لیے میں نے وقت کی غلیظ ترین گالیاں سنی ہیں۔ ابھی تو میں جاگ رہی ہوں، ابھی خلوص و وفا کے ان نغموں کو نخوہ خوانی سے بچائے رکھو، جب میں سو جاؤں تو۔ زہرا جمال اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر بھی میری بیٹی، کچھ تو بتائیے، کیا ہوا ہے؟ اندھی ماں نے اپنی چیخوں پر پہرے بٹھا دیے تھے، مگر زبان نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں ماں، زہرا جمال نے چھوٹے بہن بھائی کے نازک دلوں کو صدمات کے شعلوں سے بچانے کے لیے مطمئن لہجے میں کہا۔ طوفان آیا ضرور تھا، لیکن کسی تباہی کے بغیر گزر گیا۔ ماں بیٹی کے اشارے کو سمجھ گئی، اس لیے وہ بچوں کی موجودگی میں زہرا سے مزید کوئی سوال نہیں کر سکی۔ پھر جب رات گئے، دونوں بچے سو گئے، تو ماں نے اس راگ کو پھر کریدا جس میں نہ جانے کتنی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ زہرا نے ماں کے سامنے ایک اور بہانہ تراش لیا۔ وہ لوگ مجھے ایک ایسے امیر کی محفل میں رقص کرنے پر آمادہ کرنا چاہتے تھے جسے میں سخت ناپسند کرتی ہوں۔ میں رقاصہ ہوں، طوائف نہیں۔ بس میرے اس انکار پر ملک کافور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پھر میرے پورے جسم کو زخموں سے سجا دیا گیا۔ تو نے سلطان سے اس درندے کی شکایت نہیں کی؟ ماں اپنی بیٹی کے زخموں کا احساس کر کے تڑپ اٹھی۔ آہستہ بولیے، فرشتوں کو درندہ کہنا ناقابل معافی جرم ہے۔ فرشتوں کو درندہ کہنا ناقابل معافی جرم ہے۔ زہرا جمال کی آواز لرز رہی تھی۔ پھر بھی سلطان سے کچھ تو کہا ہوتا۔ زہرا کی تنبیہ کے بعد ماں کا لہجہ مدھم ہو گیا تھا۔ سلطان سے کس طرح شکایت کرتی؟ وہ تو آج کل آسمان پر رہتے ہیں، کبھی کبھی زمین پر اترتے ہیں تو صرف ملک کافور کے لیے، ایسے میں میری کون سنتا؟ یہ کہتے کہتے زہرا کے دونوں ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے اور چہرے پر اس تشنج کے آثار ابھر آئے جو انتہائی برداشت کے نتیجے میں نمایاں ہوتا ہے۔ بیٹی، یہ ناانصافی کب تک ہوتی رہے گی؟ ماں کی بے نور آنکھیں بیٹی کی حالت زار پر آنسو بہا رہی تھیں۔ جب تک قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ زہرا کے ہونٹوں سے دھوئیں کی ایک لکیر الفاظ کی شکل میں برآمد ہوئی۔ قیامت تو ابھی دور ہے۔ بوڑھی ماں کی آواز اتنی پست تھی جیسے اس کی گردن ظلم کے نادیدہ ہاتھوں کی گرفت میں ہو اور وہ ضعیفی کی باقی مادہ قوتوں کو جمع کر کے بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا انصاف بھی دور ہے۔ قیامت نازل ہونے کی دعا کرتی رہیں کہ ہمارا انصاف بھی اسی دن سے وابستہ ہے۔ اس سے پہلے اندھی ماں کی مایوسی ناقابل بیان تھی۔ اس سے پہلے وہی کاروباری نشاط کے پاؤں ٹھہرے تو کاٹ دیے گئے، ساز تھمے تو توڑ دیے گئے، جسموں کے گداز ختم ہوئے تو غلاموں کے حوالے کر دیے گئے، آنکھوں میں عکس شکایت ابھرا تو بجھا دی گئیں، ہونٹوں پر حرف انکار آیا تو جلا دیے گئے۔ متاع کوچہ بازار کی حیثیت ہی کیا، خریداروں کی مرضی پر ہے، کبھی شبستان اور کبھی قبرستان۔ اب زہرا جمال کے جذبات کا لاوا آنکھوں کے راستے بہنے لگا تھا۔ بس اب سو جاؤ ماں، شاید نیند ہم پر مہربان ہو جائے، بہت دنوں سے کوئی خواب بھی نہیں آیا۔ بوڑھی عورت زیر لب کچھ کہتی چلی گئی۔ داغ جسم کے باوجود زہرا جمال کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ملک کافور سے زخم خرید کر آفریدی کی زندگی بچا لی تھی اور خود بھی کسی نہ کسی طرح سازش کے آہنی حصار سے باہر نکل آئی تھی۔ زہرا جمال کی خوش گمانی تھی کہ ہلاکت و بربادی کا طوفان گزر چکا ہے۔ ابھی مشکل سے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ ایک رات اس کے مکان پر دستک ہوئی۔ گھر کے تمام افراد جاگ چکے تھے، مگر ایک نامعلوم سی دہشت کے سبب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کر دروازہ کھول دیتا یا دستک دینے والے سے پوچھ ہی لیتا کہ وہ کون ہے اور کس کام سے آیا ہے۔ دونوں بچے تو اسی روز سے ہر آہٹ پر لرز جاتے تھے جس دن سے انہوں نے بڑی بہن کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا تھا۔ اندھی اور بوڑھی ماں ایک بلند حوصلہ عورت تھی، مگر بیٹی کے زخم دیکھ کر وہ بھی اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے ہوا کی سنسناہٹ پر بھی فرشتہ اجل کے پروں کی آواز کا گمان ہوتا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گرج دار آواز سنائی دی۔ ہم کوئی قزاق یا رہزن نہیں ہیں۔ دربار سلطانی سے رقاصہ زہرا جمال کے لیے ایک حکم ہے جس پر فوری عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اس آواز کے ساتھ زخموں سے شکستہ زہرا جمال کراہتی ہوئی اٹھی اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ میں حاضر ہوں، ایک لڑکی اپنی تمام تر مجبوریوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ ہمیں اندر آنے دو، یہ ایک رازدارانہ حکم ہے جسے ہم دیواروں سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ دوسری آواز ابھری جس کے جواب میں زہرا نے دروازہ کھول دیا۔ پہلے ایک اجنبی شخص اندر داخل ہوا اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی ناشناسا لوگ درباری رقاصہ کے مکان میں چلے آئے۔ مومی شمعوں کی روشنی جب آنے والوں کے چہروں پر پڑی تو زہرا کو اندازہ ہوا کہ وہ شاہی فوج کے سپاہی تھے اور مکمل طور پر مسلح نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ زہرا کی جان سلب ہوئی جا رہی تھی، اس لیے وہ دروازے کے قریب ہی کھڑے کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی۔ رقاصہ کے سوال کے جواب میں کسی سپاہی کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی۔ وہ فوجی جو سب سے پہلے مکان میں اندر داخل ہوا تھا، اس نے پلٹ کر اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور عقبی حصے کی جانب آنکھ سے اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سپاہی پلٹا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس دوران زہرا کی اندھی ماں ٹھوکریں کھاتی ہوئی سپاہیوں کے قریب آ گئی۔ چھوٹی بہن اور بھائی بھی بستروں سے اٹھ گئے تھے مگر سہمے ہوئے دور کھڑے تھے۔ زہرا، یہ کیسا حکم ہے جس کی تعمیل کے لیے دن کی روشنی کا بھی انتظار نہیں کیا گیا؟ بینائی سے محروم ماں نے شدید عالم وحشت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دیتے ہوئے کہا، یہ درباری سپاہی ہیں، سلطان معظم کی طرف سے رقص کی کسی ترکیب میں شرکت کا حکم دینے آئے ہیں۔
مگر تو کس طرح رقص کرے گی بیٹی؟ ماں نے زہرا جمال سے کہا، تو زخمی ہے، جسم کی ایک جنبش سے سارے زخم پھر خون دے اٹھیں گے۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، زہرا جمال نے ماں کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، مگر ایک سپاہی کی تند و تیز آواز نے گھر کے ہر فرد کا اطمینان غارت کر دیا۔ وہ سپاہی کے بدترین لہجے میں بول رہا تھا، اگر جسم کی ایک ایک شریان سے بھی خون کا دریا جاری ہو جائے تو حکم شاہی ٹل نہیں سکتا۔ تیری بیٹی رقص کرے گی، لیکن رقص سے فنا۔ کیسی تقریب، کیسا رقص اور کیسی موت! یکا یک زہرا جمال کی ماں کا لہجہ ہذیانی ہو گیا تھا۔ تم لوگ میری بیٹی کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس یتیم بچی نے اپنے فن سے کئی سال تک تمہارے سلطان اور اس کے درباریوں کے جذبوں کو آسودہ کیا، ان کی آنکھوں کیف و نشاط کے خوش رنگ مناظر فراہم کیے، اور اب تم اسے رقص سے فنا کروانا چاہتے ہو؟ آخر کیوں؟ میری بیٹی کی خدمات کا اس قدر وحشیانہ صلہ؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ ایک جوان بیٹی کی مجبور اور نابینا ماں گریہ زاری کر رہی تھی۔ اپنی آواز کو سینے میں گھونٹ دے ایسی فریادیں مزاج شاہی پر بہت گراں گزرتی ہیں۔ ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا، تیری بیٹی ایک شاہی راز کو فاش کرنے کی مجرم ہے، اور آئین سلطانی میں ایسے لوگ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیسا راز، کیسا جرم؟ بوڑھی عورت بھی خوف و دہشت سے چیخنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر تیری آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی تو پھر ہم تیری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بوڑھی عورت لرزتی رہی، اشک بہتے رہے، بے نور آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی رہیں، مگر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ جب کمرے کا سناٹا گہرا ہو گیا تو دوسرے سپاہی کی آواز ابھری۔ وہ زہرا جمال سے مخاطب تھا، جو کچھ تجھ سے کہا جا رہا ہے اسے حرف بہ حرف اس کاغذ پر تحریر کر دے۔ یہ کہہ کر سپاہی نے زہرا جمال کی طرف ایک سادہ کاغذ، قلم اور دوات بڑھا دیے۔ صورتحال اس قدر حیران کن تھی کہ زہرا جمال کا ذہن مفلوج سا ہو گیا تھا، اور وہ سر سے پاؤں تک پتھر بن گئی تھی۔ جب ایک سپاہی نے اس پتھر پر ٹھوکر ماری تو زہرا جمال کو ہوش آیا۔ سپاہی کے ہاتھ کی ضرب نے اسے مکان کے فرش پر گرا دیا۔ جلدی کر، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ زہرا جمال زخمی کوہنیوں کے سہارے سیدھی ہوئی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ لے لیا اور موت کے نقیبوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پر یہ تحریر لکھ دے کہ علی عمر آفریدی نے میری بے آبروئی کی۔ میں اس کی جارحیت کی داستان سنا کر سلطان معظم سے انصاف چاہتی تھی، مگر وہ اتنا با اثر تھا کہ شاہ والا تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن بے عزت ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آفریدی مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے جائز حقوق دے دے، مگر وہ ایک سنگ دل اور بے کردار انسان ہے۔ آخر تمام راستے بند پا کر میں اور میرے گھر والے اس راہ پر جا رہے ہیں جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد میری اندھی ماں، میری بہن اور بھائی زہر پی کر ظالموں کی اس بستی سے دور چلے جائیں گے۔ پھر سر محشر میرے ہاتھ میں سلطان معظم کا گریباں ہوگا، وہاں میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میرا خدا ان سب لوگوں سے جو اس ظلم میں شریک ہیں ایک ایک ذرے کا حساب لے گا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے دربار کی ادنا رقاصہ زہرا جمال۔ پورے کمرے پر سکوت مرگ طاری تھا۔ اگرچہ زہرا جمال کے لیے زندگی ایک غلیظ تہمت تھی، لیکن وہ پھر بھی اندھی ماں اور معصوم بہن بھائی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہرا کو زندگی کے محاذ پر شکست فاش ہوئی تھی، مگر وہ سر دربار ناچنے کو بھی ایک جنگ سمجھتی تھی، اور یہ جنگ ان معصوم بچوں کے لیے لڑی جا رہی تھی جو مستقبل کے امین تھے۔ زہرا نے زندگی کے کثیف اندھیروں میں بھی عہد کیا تھا کہ وہ چھوٹے بہن بھائی کے لیے ہر قیمت پر روشنی خریدے گی۔ پھر وہ زندگی کے دونوں کمسن مسافروں کو اس منزل کا پتہ دے گی جو ان کے بزرگوں کی منزل تھی، مگر ملک کافور نے اس کی آنکھوں سے یہ خواب بھی چھین لیے تھے۔ جب سپاہی کی زبان سے آخری لفظ ادا ہوا تو بوڑھی ماں اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے دل پکڑ کر زمین پر گر گئی۔ دونوں بچے اپنی ماں کی حالت زار دیکھ کر رونے لگے، مگر سپاہیوں کی شعلہ بار آنکھوں نے ان کی چیخوں کو بھی ان کے سینوں ہی میں قتل کر دیا۔ اب وہ زرد چہروں اور پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کبھی اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی ضعیف ماں کی طرف جو دل کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں ان دو نقطوں سے ہٹ کر درباری سپاہیوں کی جانب اٹھتیں تو وہ ماں اور بہن کی تکلیف بھول جاتے اور بے نیام شمشیروں کی طرف دیکھنے لگتے جن کی آب و تاب میں خون کی موجیں اور موت کے اندھیرے پوشیدہ تھے۔ بلاخر شدید ذہنی اذیت کے بعد زہرا جمال نے سادے کاغذ پر تحریر منتقل کر دی جسے ملک کافور کے عیار ذہن نے تحلیل کیا تھا۔ جب درباری رقاصہ اپنے اور اہل خانہ کے قتل نامے پر دستخط کر چکی تو ایک سپاہی نے فوجی پیرہن کی جیب سے زہر کی شیشی نکالی۔ پھر حکم کے دوسرے غلام نے 4 برتنوں میں پانی بھرا اور ان میں زہر کے چند قطرے شامل کر دیے۔ سپاہی زہر آلود پانی کی ابتدا زہرا جمال کے چھوٹے بھائی سے کرنا چاہتے تھے، مگر رقاصہ کی دردناک آواز نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ یہ دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں، اور ایک محبت کرنے والی ماں اپنی سانسوں کی موجودگی میں بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے یہ زہر مجھے دو، میں کھلی آنکھوں سے اپنے بہن بھائی کے رگ و روپے میں یہ قاتل سیال اترتے ہوئے کس طرح دیکھ سکوں گی؟ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا، کم سے کم مرتے وقت مجھے اذیت تو نہ دو کہ میری وجہ سے 3 بے گناہ ہستیاں نظر اجل ہو گئیں۔
شاید ملک کافور کے سپاہیوں کے نزدیک یہ رحم کی بڑی علامت تھی کہ انہوں نے زہرا جمال کی درخواست قبول کر لی۔ پھر شاہی دربار میں ناچنے والی خوبصورت لڑکی اپنے ہاتھوں سے زہر پینے پر مجبور ہو گئی۔ زہرا جمال نے دل و جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی ماں اور بہن بھائی پر الوداعی نگاہ کی اور دنیا سے اس طرح چلی گئی کہ زمین و آسمان اس کی آرزوؤں کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ زہرا کی آنکھیں بند ہوتے اس گھر کے 3 افراد نے بھی زہر آلود پانی سے اپنے ہونٹ اور حلق تر کر لیے۔ انجام آشیاں بہت مختصر تھا۔ برق اجل چند لمحوں کے لیے لہرائی اور چھوٹے سے گلشن میں ہر طرف ہلاکت کا گہرا دھواں پھیل گیا۔ ملک کافور کا مسلح دستہ اس محاذ سے کامیاب و کامراں لوٹا جہاں مسامت کرنے والی 3 بے دست و پا عورتیں تھیں اور ایک 10-11 سالہ معصوم لڑکا۔ جب سپاہیوں نے زہرا جمال کی تحریر ملک کافور کے حوالے کی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی شکست خوردہ شہنشاہ نے اپنی تمام جاگیروں کی دستاویز اس کے سپرد کر دی ہوں۔ سلطان علاء الدین خلجی کے محبوب غلام نے درباری رقاصہ کی تحریر پڑھی اور مسموم کہکا فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرنے لگا۔ ملک کافور کی نفرتوں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، بد نصیب آفریدی، تو کہاں تک بھاگے گا؟ میں تیرے تعاقب میں آ رہا ہوں۔ علی امر تیز رفتاری کے ساتھ چتوڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ذاتی طور پر اس سفارت سے خوش نہیں تھا کہ اس سفارت نے سازشوں اور ہنگاموں کے سلسلے کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ تمام راستے اپنی ماں بہن کے ساتھ رقاصہ زہرا جمال کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ اسے رقاصہ کے کردار نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا، مگر اسی تاثر کے عقب سے ملک کافور کی حباستیں بھی ابھر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ آفریدی سفر کے دوران پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ شائستہ بیگم اور بہن عالیہ آفریدی کی طرف سے تو مطمئن ہو چکا تھا، مگر اسے زہرا جمال کی طرف سے شدید فکر لاحق ہو گئی تھی۔ خدا جانے اپنے منصوبے کو ناکام دے کر ملک کافور پر کیا گزری ہوگی اور پھر اس نے زہرا جمال کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آفریدی کے ذہن میں بے شمار اندیشے ابھر رہے تھے اور وہ گھوڑے کی پشت پر ہی زہرا کے بارے میں مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ خدایا، اس مجبور لڑکی کی حفاظت کر جو تیرے گناہ گار بندے آفریدی کی غم گسار ہے۔ اگر وہ چاہتی تو شاہی اعزاز کے ساتھ سیم و زر کا ذخیرہ قبول کر لیتی اور میرے چہرے پر ایسی سیاہی مل دیتی جسے دنیا میں کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے میرے لباس کو بے داغ رکھا، تو بھی اسے ملک کافور کی دست درازیوں سے محفوظ رکھ جو میری خاطر جلائے جا رہے ہیں۔ انہیں آتش انتقام سے بچا، اور جو میرے لیے اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ تیرے سوا آفریدی کا کون ہے؟ وہ تو پہچاننا ہی تیرے کرم سے جاتا ہے۔ آفریدی رقاصہ زہرا جمال کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کر رہا تھا، اور وہ بد نصیب رقاصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ قبر میں اتاری جا چکی تھی۔ درباری ضمیر فروشوں کی نظر میں زہرا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکی تھی، اور کسی کو یہ خبر تک نہ ہو سکی کہ ایک ناچنے والی نے اپنی جان دے کر سلطنت خلجی کے ایک وفا پرست سپہ سالار کو ذلت و رسوائی کے تاریک غار سے باہر کھینچ لیا تھا، اور وہی سپہ سالار اب علاء الدین خلجی کی زندگی کے نازک ترین مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے چتوڑ کی طرف گامزن تھا۔ آفریدی کے ذہن میں مختلف وسوسے اور اندیشے پرورش پا رہے تھے، مگر یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ زہرا جمال دردناک موت سے دوچار ہو چکی ہے، اور اب وہی موت اپنے خونی پنجے کھولے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بے عیب وفاداریوں اور داغدار سازشوں کا سفر جاری رہا۔ ابھی رات بہت زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی، پھر بھی فضائیں اس قدر دھندلی ہو چلی تھی کہ قریب کی چیزوں کو بھی ان کے اصلی نقش و نگار کے ساتھ پہچاننا دشوار ہو گیا تھا۔ آفریدی گھوڑے کی پشت سے اتر کر رات بسر کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں بے یک وقت کئی گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ آفریدی نے اچانک منہ اس طرف پھیر لیا جدھر سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پشت سے کسی دشمن کا نمودار ہونا ایک خوفناک علامت ہوتی ہے، اس لیے آفریدی نے دشمنوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، یہاں تک کہ برگد کے ایک بوڑھے درخت کی زمین پر لٹکتی ہوئی شاخیں اس کے جسم کو چھونے لگی۔ آفریدی کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اس کے لیے بوڑھا برگد ایک محفوظ خندق ثابت ہو رہا تھا۔ انتظار ختم ہوا اور دیر تک سنائی دینے والی آوازیں آفریدی کے قریب آ کر گم ہو گئیں۔ افوان زادے نے آنے والوں کو دیکھا، وہ 15-20 کے قریب مسلح شاہ سوار تھے، مگر سب کے چہرے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ آفریدی کی آواز میں زلزلے کی سی دھمک تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آفریدی نے آنے والوں سے پوچھا اور آہستہ آہستہ برگد کے گھنے درخت کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ہم ان بھیانک جنگلوں کے حکمراں ہیں، رات کی تاریکیوں پر ہماری حکومت ہے، اور ہم ادھر آنے جانے والوں سے ان کے جان و مال کا خراج وصول کرتے ہیں، ایک نقاب پوش شاہ سوار نے بھاری لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آواز بگاڑ کر مصنوعی لہجے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آفریدی ایک لمحے کے لیے چونک اٹھا۔ بولنے والے کا لہجہ ضرور بگڑا ہوا تھا، مگر اس کی گفتگو میں وہ روانی تھی جو قزاقوں اور احزنوں کے معیار کلام سے بہت بلند تھی۔ یہ مقامی لوگوں کی زبان نہیں تھی۔ اس خیال نے آفریدی کو حیرت میں ڈال دیا، مگر صورتحال کی سنگینی نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لٹیرے ہو؟
علی عمر آفریدی کسی جھجک اور گھبراہٹ کے بغیر آنے والوں سے مخاطب تھا۔ لٹیرے نہیں، دوسرے نقاب پوش کی آواز نفرتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم فرماروائے شب ہیں، اندھیروں کے شہنشاہ۔ پھر جیسے ہی اس شخص کے الفاظ کی بازگشت ختم ہوئی، تمام نقاب پوش اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ان سب کی شمشیریں بے نیام تھیں، وہ تعداد میں اپنے دشمن سے زیادہ تھے، اس لیے بڑے غرور و تکبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ علی عمر آفریدی بھی اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق پیچھے ہٹتا رہا، اور پھر وہ برگد کی پھیلی ہوئی شاخوں کے درمیان سے گزر کر بوڑھے درخت کے تنے سے جا لگا۔ برگد کا تنا اس قدر طویل و عریض تھا کہ اس کی آڑ میں 8-10 آدمی اطمینان سے چھپ سکتے تھے۔ پھر جب ملک کافور کے سپاہی بیک وقت آفریدی پر حملہ آور ہوئے تو ان کی شمشیریں درخت کی شاخوں سے الجھ گئیں۔ آفریدی نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ آفریدی سلطان علاؤالدین خلجی کے ماہر شمشیر زنوں میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس نے بارہا ایسے مناظر پیش کیے تھے کہ اس کی تلوار دشمن کے جسم سے گزر گئی اور دشمن قتل ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا رہا۔ دوسرے سپاہی سمجھے کہ وہ زندہ ہے، مگر جب اسے ہاتھ لگایا تو مقتول کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر گر گیا۔ چتوڑ کے گھنے جنگل میں بھی آفریدی نے اپنے اسی فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ دشمنوں کی تلواریں درختوں کی شاخوں میں الجھ گئیں اور آفریدی کی شمشیر اس طرح ان کا کام تمام کر گئی کہ دوسرے لٹیروں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے کئی ساتھی زندگی کے قافلے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں۔ ملک کافور کے سپاہیوں نے دوسری یلغار کی۔ آفریدی برق رفتاری کے انداز میں اپنے دائیں جانب پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ دشمنوں کی بیشتر تلواریں برگد کے درخت میں پیوست ہو گئیں۔ آفریدی فوراً ہی درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس بار بھی اس کی شمشیر نے 3-4 دشمنوں کے سر قلم کر دیے۔ مخالفین کی تقریباً نصف قوت تباہ ہو چکی تھی، مگر اس دوران حملہ آور آفریدی کے منصوبے کو سمجھ چکے تھے، اس لیے ایک سپاہی نے چیخ کر کہا، درخت کو چاروں طرف سے گھیر لو، اگر ایسا نہیں کیا تو تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ دشمنوں کا یہ ایک بہتر منصوبہ تھا، مگر آفریدی ذرا بھی ہراساں نہیں ہوا۔ اس نے اپنی پشت برگد کے درخت سے لگا دی اور حملہ آوروں کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ملک کافور کے سپاہی درخت کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس کا تنا اتنا چوڑا تھا کہ آفریدی کی پشت پر وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجتاً گھیرا ڈالنے والے سارے سپاہی ایک ایک کر کے سامنے آ گئے۔ پھر ناگہاں 11-12 تلواریں فضا میں بلند ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تلواریں اپنے شکار پر چھپٹتیں، آفریدی کا وہی مخصوص ہنر کام آیا۔ 2 سپاہی اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور آفریدی کی تلوار ان کے جسموں سے گزر کر فضا میں لہرانے لگی۔ اب صورتحال بدل گئی تھی۔ تمام دشمن ایک ہی وقت میں حملہ کر کے آفریدی کا قصہ پاک کر دینا چاہتے تھے، اس لیے ساری تلواریں اس تنہا شخص کی طرف لپکنے لگی جو اپنی پشت کی جانب درخت کو ڈھال بنائے ہوئے ایک محدود دائرے میں جنگ کر رہا تھا۔ یہ حکمت عملی آفریدی کے لیے مفید بھی تھی اور نقصان دہ بھی۔ مفید اس لیے کہ درخت کی آڑ لے کر وہ عقبی حملے سے محفوظ ہو چکا تھا، مگر اس طریقے کار میں نقصان کا پہلو یہ تھا کہ آفریدی چند گز کے ایک حلقے میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ حملہ آور کثرت تعداد کے سبب پھیلے ہوئے تھے۔ آفریدی سامنے کے وار کو اپنی سفر پر روک رہا تھا، لیکن دائیں اور بائیں ہاتھ کے حملوں کو روکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ برق کی مانند گردش کر رہے تھے، مگر پھر بھی دشمنوں کی کوئی نہ کوئی تلوار اس کے جسم کو چھو لیتی اور زخم کا منہ کھل جاتا۔ یہ لڑائی دیر تک جاری رہی اور اس دوران آفریدی نے زخمی ہوتے ہوئے بھی مزید 4-5 سپاہیوں کو موت کے دہانے تک پہنچا دیا تھا، لیکن ابھی اتنے ہی دشمن اور باقی تھے جو آفریدی پر غالب آتے جا رہے تھے۔ زخمی سپاہیوں کی چیخوں اور شمشیروں کی جھنکار نے رات کے سناٹے کا ذکر چاک کر کے فضا میں عجیب سا شور پیدا کر دیا تھا۔ اسی شور کے سبب درختوں پر سوئے ہوئے پرندے بیدار ہو گئے تھے۔ پھر جب پرندے اپنے آشیانوں سے چیختے ہوئے اڑے تو جنگل کی فضا اور بھی ہیبت ناک ہو گئی۔ جس درخت کے نیچے جنگ ہو رہی تھی وہ بے شمار گدوں کا مسکن تھا۔ گدوں کے پروں کی تیز سرسراہٹ اور پرخول آوازوں نے مزید دہشت پھیلا دی تھی۔ اس اچانک افتاد سے حملہ آوروں کے گھوڑے بھی فرار ہو گئے اور ملک کافور کے سپاہیوں کی یکسوئی بھی متاثر ہوئی۔ ان کے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہاتھ چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ کچھ ساتوں کی اس مہلت نے آفریدی کو بھی اپنی دفاع کے لیے ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ دشمن ذرا جھجکا تو آفریدی کی تلواریں 2 سپاہیوں کی زندگی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب مخالفین کی تعداد 3 تک محدود ہو گئی تھی۔ آفریدی کے لیے انہیں ٹھکانے لگا دینا زیادہ آسان تھا، مگر شدید زخمی ہونے اور بہت دیر تک مصروف جنگ رہنے کی وجہ سے اس کے بازو شل ہوتے جا رہے تھے اور فضا دشمنوں کے حق میں سازگار نظر آنے لگی تھی۔ آفریدی کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب دشمن اس کے جسم پر غالب آ جائیں گے، لیکن اچانک بساط الٹ گئی۔ آفریدی کا ذہن اور وفادار گھوڑا جو قریب ہی کھڑا اس کشمکش کو دیکھ رہا تھا، موقع ملتے ہی عقب سے دشمنوں پر چھپٹ پڑا اور اس کی دونوں ٹانگیں ایک دشمن کے سر پر پڑیں تو وہ غیر متوازن ہو کر سامنے کی جانب گرتا چلا گیا۔ آفریدی نے اس تائید غیبی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی شمشیر دشمن سپاہی کے شکم میں اتار دی۔ یہ آفریدی کی اضطراری غلطی تھی، وہ اپنی تلوار کھینچنے بھی نہیں پایا تھا کہ دوسرے دشمن نے وار کیا۔ آفریدی نے حیرت انگیز عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈھال آگے بڑھائی، مگر تلوار پھسلتی ہوئی آفریدی کے سر تک پہنچ گئی۔ اگرچہ ڈھال نے وار کی طاقت کو کمزور بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی آفریدی کے سر پر گہرا زخم آیا۔ چند لمحوں کے لیے افغان زادے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مگر گھوڑے کی بروقت مداخلت نے اس دشمن سپاہی کو بھی زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اتنی دیر میں آفریدی سنبھل چکا تھا اور اب اس کا صرف ایک مد مقابل باقی تھا۔
आफरीदी अपनी तमाम कुव्वत इरादी को समेट कर आगे बढ़ा। जमीन पर गिरे हुए सिपाही ने उठने की कोशिश की, लेकिन आफरीदी का घोड़ा पूरी तरह मुस्तैद था। उसने 2 ठोकरों में सिपाही का सर कुचल दिया और वो फिर आखिरी दुश्मन की तरफ पलटा। अब की बार दुश्मन का सीना घोड़े की टापों का हदफ था। मलक काफूर का आखिरी गुलाम पीछे की तरफ उलट गया। आफरीदी से खत्म करने के लिए अपनी शमशीर को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन घोड़े ने अपने जख्मी आका को इस जहमत से बचा लिया और दुश्मन को इस तरह रोंद डाला कि इसके सीने की हड्डियां तक चटकने लगीं। मार का आफरीदी के सर रहा था। उसने नमनाक आंखों के साथ इस जानवर की गर्दन पर अपना सर रख दिया जो अजीजों से बढ़कर गमगुसार और इंसानों से ज्यादा वफादार था। अभी आफरीदी सर टेके खड़ा था, जैसे कुछ फासले से घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। आफरीदी ने घबरा कर देखा, एक इंसानी हेवला घोड़े पर सवार भागा चला रहा था। कम नस्ल बेतबारों की औलाद गुलामजादा अपनी जान सलामत ले गया। अली अमर आफरीदी इस कदर जोर से चीखा कि दूर तक जंगल की साकत फिजा गूंज उठी। उसने अपना सारा गुस्सा फरार होने वाले सिपाही पर उतार दिया था और सीने में दबी हुई तमाम नफरतें खामोश दरख्तों को मुंतकिल कर दी थी। ये वही सिपाही था जो पहला जख्म खाकर अपने साथियों की सबसे अलग हो गया था और दूर खड़ा हुआ इस खूनरेज हंगामे को देख रहा था। फिर जब तकदीर ने आफरीदी के हक में फैसला दे दिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। आफरीदी ने पलट कर इन सिपाहियों की तरफ देखा, जिनमें से बेशतर मौत की खुराक बन चुके थे, बाकी सिसक रहे थे और 2-4 घड़ी के मेहमान थे। आफरीदी ने इत्मीनान कर लेने के बाद कि अब कोई दुश्मन इसके रास्ते की रुकावट नहीं है, अपने जख्मों की तरफ देखा। वैसे तो पूरे जिस्म पर ही हल्के हल्के जख्मों की लालाकारी थी, मगर सर का जख्म ज्यादा गहरा था जिससे मुसलसल खून बह रहा था। आफरीदी ने खून रोकने के लिए अपनी दस्तार खोली, उसे दोबारा अपने जख्म के गिर्द लपेट लिया। फिर वो कुछ देर तक जहनी कशमकश का शिकार रहा। अजनबी इलाके में रात का सफर मुश्किल तरीन काम था, मगर किसी दरख्त के साए में ठहर जाना इससे भी ज्यादा खतरनाक था। आफरीदी सोचने लगा कि अगर सारी रात खून इसी तरह बहता रहा तो वो सुबह तक जुम्बश करने के काबिल भी नहीं रहेगा। इस ख्याल ने ख्वानजादे को सफर जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। फिर किसी न किसी तरह वो लम्हा भी आ गया जब आफरीदी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे दरख्तों की ओर से मशरकी उफक पर हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी थी और सुबह के आसार नुमाया हो चले थे। आफरीदी ने घोड़े की रफ्तार किसी कदर तेज कर दी। अब गुजरने वाली हर साथ इसके लिए खतरे का प्याम लेकर आ रही थी। ज्यादा खून बह जाने से नकाहत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि आफरीदी का सर चकराने लगा था। उसे अंदेशा था कि कहीं वो घोड़े की पुस्त से गिर कर मजीद जख्मी ना हो जाए, इसलिए लगाम पर आफरीदी के हाथों की गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। यही वो लम्हात थे जब अली आमर ने दिली दिल में अपने खुदा को पुकारा था, ए बेपनाह और लाजवाल कुदरत वाले, अपने आजिज़ और नातमा बंदे आफरीदी को इतनी हिम्मत दे को चित्तौड़ पहुंचकर सिफारत की पहाड़ जैसी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो सके। आफरीदी की दुआ कबूल हुई, मगर इस तरह के जब वो तारीक जंगल की हदूद से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी और सामने चित्तौड़ की सरहदों के मुहाफिज दस्ते इधर उधर गर्दिश करते नजर आ रहे थे। अली आमर ने घोड़े को एड़ दी। सबक रफ्तार घोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही आफरीदी की आंखों के सामने गहरा अंधेरा फैलने लगा। इसने बहुत कोशिश की कि पलकें और कुछ देर खुली रहे, मगर कसरत से खून बह जाने के बायस अब कमजोरी आफरीदी पर मुकम्मल गुलबा पा चुकी थी। आफरीदी के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और वह लहराकर जमीन पर गिर पड़ा। ये भी खौफनाक हादसा था, मगर टल गया। आफरीदी के पांव रकाबों में उलझे हुए नहीं रह गए थे, वरना बरक रफ्तार घोड़ा नदास्तगी में इसे खींचता हुआ दूर तक ले जाता। फिर जब घोड़े ने पुस्त पर अपने आका का वजन महसूस नहीं किया तो कुछ दूर जाकर ठहरा और फिर आफरीदी की जानब पलट पड़ा। चित्तौड़ के सरहदी मुहाफिजों ने भी एक अजनबी शाहसवार को गिरते हुए देख लिया था, इसलिए बेयक वक्त कई राजपूत सिपाही आफरीदी की तरफ दौड़ पड़े। अजनबी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? एक राजपूत सिपाही आफरीदी पर झुका हुआ करखत लहजे में पूछ रहा था। आफरीदी ने इसकी आवाज़ सुनी। अभी कुछ होश बाकी था। वो आंखें तो नहीं खोल सका, मगर इसके होंठ जुम्बश कर रहे थे। मैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सफ़ीर हूँ। अली अमर आफरीदी रुक रुक कर बोल रहा था। मुझे रानी पद्मनी के हुजूर ले चलो। इतना कहकर आफरीदी बेहोश हो गया। फिर जब आफरीदी की आंख खुली तो वह एक आरास्ता कमरे में नरम और रेशमी बिस्तर पर दराज था। आफरीदी ने हैरत से कमरे की फिजा को देखा और फौरन ही अंदाजा कर लिया कि इसे किला चित्तौड़ के किसी आरामदेह गोशे में पहुंचा दिया गया है। उसने अपने जख्मी जिस्म पर नजर डाली। पूरा जिस्म सफेद पट्टियों से भरा हुआ था। इस अलामत का वाज़ेह मफहूम था कि दुश्मन रियासत के हाकिमों ने किसी तखीर के बगैर रस्म मसीहाई अदा की है और अब वो अपने जख्मों की खलश में कमी महसूस कर रहा था और निस्बतन इसकी तबीयत में बेहतरी के आसार पैदा हो रहे थे। आफरीदी की निगाहें कमरे के माहौल का जायजा लेने लगी। अजीब सी फिजा थी। कमरे का सामान बहुत ज्यादा कीमती था और हर चीज से शाहाना वकार का इजहार हो रहा था। तमाम दीवारें बड़ी तस्वीरों से सजाई गई थी। ये तस्वीरें राजपूतों की खास फितरत की तरफ इशारा कर रही थी। आफरीदी के बिल्कुल मुकाबल वाली दीवार पर जो तस्वीर बनाई गई थी चित्तौड़ की हुक्मरान कौम के जज्बों की अक्कासी करती। तस्वीर में एक दराज कामत शेर को दिखाया गया था जिसकी जुबान बाहर थी और इसे खून के कतरे टपक रहे थे। शेर फिजा में मौलक था और मुसव्वर ने इसके पैरों के नीचे कुछ जंगली जानवर जमीन में पड़े हुए दिखाए थे और बहुत से दहशत ज़दा अंदाज में भागते हुए नजर आते थे।
شیر پر ایک شمشیر سوار تھا، وہ اپنی شکل و صورت اور لباس سے کوئی راجپوت نظر آ رہا تھا۔